بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیا کبھی آپ نے موت کی پہلی لرزش محسوس کی ہے؟ وہ لمحہ جب بینائی دھندلانے لگے گی، جسم بے حس ہو جائے گا اور یوں لگے گا سب ختم ہو گیا، لیکن کیا واقعی یہ اختتام ہے یا پھر یہ نیا آغاز ہے؟ ایک ایسا سفر جہاں سب کچھ دیکھیں گے لیکن بول نہیں پائیں گے، آپ محسوس کریں گے لیکن کسی کو بتا نہیں سکیں گے، اپنے پیاروں کو روتے ہوئے دیکھیں گے مگر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کو کفن میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھایا جائے گا، ہر قدم کی چاپ آپ کے کانوں میں گونجنے لگے گی، لیکن آپ پکار نہیں سکیں گے کہ مجھے واپس لے کے جاؤ۔ آپ کو قبر میں تنہا اتارا جائے گا، جہاں اندھیرا اور خاموشی آپ کا مقدر ہوگی، کوئی ماں باپ، کوئی بھائی بہن آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ پھر قبر کے اندھیرے میں دو خوفناک مخلوق، منکر اور نکیر، روشن آنکھیں اور ہتھوڑے لیے آپ کی طرف بڑھیں گے۔ وہ پوچھیں گے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ اور تمہارا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کی قبر ایک خوبصورت باغ بن جائے گی جس میں روشنی ہوگی اور آپ قیامت تک سکون سے سوئیں گے۔ لیکن اگر آپ جواب نہ دے سکے تو فرشتے آپ کو ماریں گے اور آپ کی قبر آگ کا گڑھا بن جائے گی جہاں آپ قیامت تک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ تو صرف شروعات ہے، ایک دن سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام مردے زندہ کیے جائیں گے، حساب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یا تو جنت کا خوبصورت سفر ہوگا یا جہنم کا خوفناک عذاب۔ کیا آپ اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے۔ موت کا وقت قریب آتے ہی گھر میں رونے کی آوازیں بلند ہوں گی، سانسیں رکنے لگیں گی اور قبر کی طرف سفر شروع ہوگا۔ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، اگر انسان نیک ہے تو روح نرمی سے جسم سے نکالے گا جیسے شراب کی مشک سے پانی بہتا ہے، لیکن اگر مجرم ہے تو روح کو سختی سے کھینچا جائے گا جیسے کانٹوں سے بھرے شاہ کو گیلے کپڑے سے کھینچا جاتا ہے۔ روح نکالی جائے گی اور لوگ چیخیں گے، اب قبر کی طرف سفر کیا جائے گا۔ جس زمین پر کبھی گھر نہیں تھا اب وہاں اس کی پہچان بن جائے گی، اسے غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا۔ یہ وہ کپڑے ہیں جو مرنے کے بعد ہر شخص پہنے گا، بغیر جیبوں کے اور سامان کے، صرف ایک سفید کپڑا۔ جنازہ نکالا جائے گا، مٹی کی طرف مٹی واپس جا رہی ہے، قبر کھودی جائے گی، ایک خوفناک تاریخ جگہ، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں جائے گا۔ آخری بار دیکھ کر مٹی ڈالنا شروع کر دی جائے گی، قبر بند ہو جائے گی اور سب چلے جائیں گے۔ تنہا رات شروع ہو جائے گی، قبر بند ہوتے ہی زمین دونوں طرف سے اتنی سختی سے دبائے گی کہ زندہ انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ منکر نکیر سیاہ چہرے والے فرشتے بجلی کی طرح چمکتی آنکھوں اور گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ آئیں گے۔ وہ 3 بار زور سے آواز دے کر آدمی کو جگائیں گے اور پوچھیں گے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ اگر نیک بخت ہے تو وہ سکون سے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اگر گناہ گار ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرے، وہ کہے گا، میں نہیں جانتا، میں نے وہی کہا جو لوگوں نے کہا۔ نیک لوگوں کے لیے قبر میں خوبصورت روشنی اور خوشبو ہوگی اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہ راحت اور سکون محسوس کرے گا، لیکن مجرم کے لیے آگ کا دروازہ کھلے گا اور اسے شدید گرمی اور بدبو محسوس ہوگی، ایک ایسا عذاب جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قبر میں پہلی رات کا منظر ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، زمین کانپنے لگے گی، سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر آگ بن جائے گا، انسان دیوانوں کی طرح بھٹکیں گے، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ تو ویورز دیکھیں، ماں جو بچے سے اتنا پیار کرتی ہے اس دن وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال پر قائم ہے، ہر انسان ایک لمبی قطار میں کھڑا ہوگا، اللہ کا تخت سامنے ہوگا اور 2 فرشتے ہر انسان کے اعمال لائے کھڑے ہوں گے۔ یہ زندگی کا حساب ہوگا۔ زمین کا ایک ٹکڑا گواہی دے گا، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، زبان خود ہی بولنا شروع کر دے گی۔ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال زیادہ ہوگا وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا حساب دیکھ لو، میں نے اپنے انجام کی تیاری کی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو سونگھیں گے، فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے، لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ روتے ہوئے کہے گا، کاش مجھے یہ حساب نہ دینا ہوتا، کاش میں مر جاتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آخرت کو بھلا دیا۔ پیمائش کا ترازو ہوگا، ہر نیک عمل روشنی ہوگا اور ہر جرم اندھیرا ہوگا۔ جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔
حقوق تلف کرنے والوں کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی۔ رشوت، دوستی یا طاقت کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اعمال کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کو عبور کرنا ہوگا۔ یہ جہنم پر ایک پل ہوگا جو بعض پتلا اور تلوار سے تیز ہوگا۔ ہر شخص کو اس سے گزرنا ہوگا۔ کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑے کی طرح اور کچھ تیز رفتاری سے، کچھ لوگ چلنے کی رفتار سے اور کچھ گر جائیں گے۔ نیک لوگوں کا نور آگے بڑھے گا، لیکن منافقوں کا نور بجھ جائے گا، وہ اندھیرے میں گر جائیں گے۔ جہنم ایک چیخ ہوگی جو آسمانوں تک گونجے گی، آگ کا طوفان جو سب کچھ جلا دے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ جہنم آگ ہے، اس کے شعلے 70 گنا زیادہ گرم ہوں گے، یہ جسم کے ساتھ روح کو بھی جلا دے گا۔ جب جسم جلے گا تو نیا جسم پیدا ہوگا تاکہ عذاب محسوس کیا جا سکے۔ جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا جس کے پھل پیپ اور خون کے بھرے ہوں گے، اور جہنمی اس سے کھائیں گے۔ انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ پہننے کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے اور گرم لوہے کی بیڑیاں ہوں گی۔ سب سے بڑا عذاب اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ جہنمیوں سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے۔ آخرکار جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن گناہ گار مسلمان بالآخر جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جب ایک نیک روح کا حساب ہوگا تو اس کا اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور اسے کہا جائے گا، یہ تمہاری اصل جگہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا، اب تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ روح خوشی سے اٹھے گی، جس کا جسم نور سے چمکے گا۔ فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور اسے مہمان کی طرح احترام سے لے جائیں گے۔ جنت کا دروازہ روشن ہوگا اور فرشتے مسکراتے ہوئے کہیں گے، سلام ہو تم پر، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہوتے ہی روح سکون محسوس کرے گی۔ زمین نرم ہوگی، روشن اور خوشبو سے بھری ہوئی ہوگی۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی، جو دنیا کی کسی خوشبو کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ ایک روحانی احساس ہوگا۔ امیدوں کے دریا بہہ جائیں گے، جن کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ سبز باغ ہوں گے جن میں چمکتے ہوئے پھل ہوں گے۔ آواز آئے گی، یہ تمہارا اصلی گھر ہے، تمہاری دنیا صرف ایک امتحان تھی، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ فرشتے استقبال کے لیے تیار ہوں گے، ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوگا۔ وہ روح کو جنت کے ہر حصے کا تعارف کروائیں گے۔ ایک بڑی جھیل ہوگی جس کا پانی چھونا روح کو تر و تازہ کر دے گا۔ خوبصورت باغات ہوں گے جو اہل جنت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ روح اپنے آسمانی گھر کی طرف بڑھے گی، جہاں سنہری روشنی سے جگمگاتا ہوا ایک محل ہوگا۔ اس کی دیواروں پر قیمتی پتھر ہوں گے۔ لاتعداد بندے روح کی میزبانی کے لیے تیار ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں بے شمار ہوں گی، ہر وہ چیز جو دل کو چاہے وہاں موجود ہوگی۔ زمین گلاب کی خوشبو سے مہکی ہوئی ہوگی اور آسمان ستاروں کی طرح چمکے گا، لیکن سورج کی گرمی نہیں ہوگی، صرف روشنی ہوگی۔ ایک فرشتہ آگے بڑھ کر کہے گا، یہ تمہاری محنت کا انعام ہے اور تم ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ امیر الجنات میں دنیا کے نیک ترین لوگ ہوں گے، انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین۔ جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا۔ اہل جنت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں۔ جنت میں بازار ہوں گے اور خدائی آواز آئے گی، اے اہل جنت، آج تمہارے لیے ایک اور انعام بھی ہے۔ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اللہ کا نور ظاہر ہوگا۔ ہر روح نور سے بھر دی جائے گی، یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ جنت کا سفر ختم ہو گیا اور اب صرف ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اہل جنت ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رحمت اور محبت ہوگی۔ اللہ کی آواز سنائی دے گی، تم مجھ سے راضی ہو اور میں تم سے راضی ہوں۔ جنت کا سفر یہیں مکمل ہوا۔ تو ویورز، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں چاہیں یا جہنم کا ابدی عذاب۔ کیا ہم اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں اس سفر کے معاملے میں؟ یہ محض ایک کہانی نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کریں، آمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔